اور سنت رسول بھی وہ ہے کہ جس کا حکم خود قرآن کریم نے دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے اور جسے رسول چھوڑ دے اور منع کر دے اسے چھوڑ دو. تو رسول نے اگر کوئی چیز ہمیں دی ہے تو ہمیں لے لینی ہے. جو سنت ہمیں رسول نے دی ہے وہ بھی ہمیں لے لینی ہے. پہلے بات ہم سنت رسول سے شروع کرتے ہیں. ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں جو صحیح ستہ کے اندر موجود ہے. صحیح ستہ کی تقریباً تمام ہی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بڑی غضب کی روایت ہے. اس نے ہمارے بڑے مسئلے حل کیے ہیں. صرف ایک جملے کی روایت. جملہ یہ ہے کتابوں نے لکھا کہ زار النبی قبر امہ فبکا وابکا من حولہ. روایت میں مستند آپ کی خبر کر رہا ہوں, حالہ پیش کر دیا ہے, جا کر چیک کیجئے گا اور اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا. پیغمبر اکرم نے اپنی والدہ گرامی کی قبر مطہر کی زیارت کی ہے اور وہاں پہنچ کر گریہ کیا ہے, اور ایسا گریہ کیا ہے کہ جو ان کے اطراف میں موجود تھے ان سب نے بھی گریہ کیا. تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجئے گا, آواز بلند کیجئے گا تاکہ میں اس نقطے تک آپ کو پہنچا دوں کہ پیغمبر اکرم نے زیارت کس کی ہے؟ اپنے والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر اور مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر, میں کسی کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ سب ہمارے بھائی ہیں, سب ہمارے دوست ہیں, سب ہمیں اپنے جان سے زیادہ عزیز ہیں, کہ بڑی بڑی مسلمانوں کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کی زیارت کرنا یہ بدعت نہیں ہے, سنت رسول ہے. سنت رسول ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ وبکا, اور پیغمبر نے پھر گریہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریہ کرنا بھی سنت رسول ہے. تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. گریہ کرنا بھی سنت رسول ہے, اور ایسا گریہ کیا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ, اور پیغمبر کے اطراف میں جتنے اصحاب موجود تھے سب نے پیغمبر کو دیکھ کر گریہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی قبر کی زیارت کرنا بھی جائز ہے, ان پر رونا بھی جائز ہے, ان پر رلانا بھی جائز ہے. سنت رسول ہے کہ رویا بھی جائے, سنت صحابہ ہے کہ رویا بھی جائے اور رلایا بھی جائے. اب اگر کوئی کسی شہید کے رونے کے خلاف بات کرتا ہے, یاد رکھو وہ رسول اللہ کے خلاف بات کرنے والا. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. دلیل سے آپ بات پیش کریں. دیکھیں بھائی, یہ باتیں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں, اور پھر ایک اتنی خطرناک بات اس روایت کے بعد موجود ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر رہا, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک, علی مرتضیٰ کے والد فلاں تھے, علی مرتضیٰ کے والد بزرگوار فلاں تھے, علی مرتضیٰ کے بابا فلاں تھے, اور ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا, جو یہ باتیں بیان کرنے والے ہیں ذرا وہ اپنی کتابوں میں جا کر اس روایت کے بعد پڑھیں کہ انہوں نے پیغمبر کی والدہ کے بارے میں کیا لکھا ہے. بس میں یہاں تک پیش کر سکتا ہوں کہ پیغمبر کی والدہ کے بارے میں انہوں نے کتنی غستاخی کی ہے. تو اگر کوئی علی کے باپ کے بارے میں کچھ کہے تو ان کے سامنے محمد کا باپ دکھا دیا کرو, اور یہ کہا کرو کہ ہمارا علی کے بابا کے بارے میں وہی عقیدہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے بابا اور ماما کے بارے میں ہے. جو ہم مصطفیٰ کے والد اور والدہ کو سمجھتے ہیں وہی علی کے والد اور والدہ کو سمجھتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.